بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان چھاچھ کا چھالا، جس کے مصنف ہیں ملک صفدر حیات، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس داستان کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں کمپلیٹ پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ نذیرہ کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ رضیہ اس کے لیے آئیڈیل شکار تھی۔ اس نے ممتا آمیز لہجے میں کہا، میں نے تمہیں بیٹی کہا ہے تو ماں بن کر دکھاؤں گی۔ میری دھی، مجھے بیٹی کی کتنی آرزو تھی۔ کوئی پیر فقیر مزار اور درگاہ نہیں چھوڑی، لیکن اللہ کو منظور ہی نہیں تھا، اور اب بڈھے بارے بیٹھے بٹھائے اللہ نے جوان بیٹی دے دی۔ تم بے فکر ہو جاؤ رجو بیٹی، میں تمہیں اپنے گھر میں رکھوں گی۔ رضیہ اس چال باز بڑھیا کی باتوں میں آ گئی۔ اس میں رضیہ سے زیادہ قصور ان حالات کا تھا جس کا وہ شکار تھی۔ نذیرہ بذریعہ بس رضیہ کو چیچا وطنی سے کمالیہ لے گئی، پھر وہاں سے دونوں موضع فتح پور پہنچ گئیں۔ بدری کو جب پتہ چلا کہ نووارد مہمان کنواری ہے تو فرت مسرت سے اس کی باچیں از مشرق تا مغرب پھیل گئیں۔ گویا کاروباری زبان میں رضیہ اس کے لیے سچا دانہ تھی۔ بدری کی پہلی اور آخری کوشش یہ تھی کہ یہ سچا موتی چودھری حق نواز کی انگوٹھی کا نگینہ نہ بن جائے۔ اسی وجہ سے اس نے رضیہ کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا رکھی تھی، اور 2 دن گزر جانے کے باوجود بھی گاؤں والوں نے رضیہ کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی تھی۔ سب کا خیال یہی تھا کہ نذیرہ کے ساتھ اس کی بیٹی پیر محل سے آئی ہوگی۔ ان کے ناروا رویے کی وجہ سے لوگوں نے ان کے گھر آنا جانا قدرے کم کر دیا تھا، اور یہ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ خاص بات یہ تھی کہ چودھری حق نواز رضیہ کی آمد سے بے خبر نہیں تھا۔ وہ منتظر تھا کہ بدری اسے خوشخبری سنائے، لیکن جب بدری کی جانب سے مکمل سکوت طاری رہا تو دوسرے دن چودھری نے اسے اپنی حویلی میں بلا لیا۔ بدری، اس مرتبہ تمہاری جو بہن پیر محل سے آئی ہے اسے سلام کروانے ہمارے پاس نہیں لاؤ گے؟ چودھری کا لہجہ دھیما تھا، مگر اس میں ہزاروں زہریلے سانپوں کی پھنکاریں واضح سنائی دے رہی تھیں۔ بدری سر تاپا لرز کر رہ گیا۔ جی چودھری صاحب۔ الفاظ اس کی زبان سے جدا ہونے پر آمادہ نہیں تھے۔ آپ کو شاید مغالطہ ہوا ہے، اس مرتبہ تو… حرامزادے، تخم خنزیر! چودھری کی قہر آلود آواز نے بدری کی زبان کو بریک لگا دیے۔ مجھے مغالطہ ہوگا؟ وہ اپنی چھاتی کو ٹھونکتے ہوئے بولا۔ اوئے ماں کے یار، چودھری حق نواز کو مغالطہ ہوگا؟ میں تو وہ شکرا ہوں جو فضا کو سونگھ کر شکار کی سمت کا اندازہ لگا لیتا ہے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی چودھری صاحب۔ بدری تھر تھر کانپنے لگا۔ چودھری حق نواز ایک ظالم اور جابر چودھری تھا، اور اس حقیقت کو گاؤں کا بچہ بچہ جانتا تھا۔ کسی کو اس کے سامنے دم مارنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ خون خار لہجے میں بدری سے پوچھ رہا تھا، اپنی بہن کا تعارف کب کروا رہے ہو؟ بدری کی گھگی بندھی ہوئی تھی۔ جب حکم کریں چودھری صاحب، میں تو آپ کا غلام ہوں۔ آج رات ڈیرے پر پہنچا دو اسے۔ چودھری نے نشیلے لہجے میں کہا، میرے کچھ خاص مہمان آنے والے ہیں، ان کی ضیافت کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ بڑا خیال رکھتے ہیں وہ بھی میرا۔ میں ایسا ہی کروں گا سرکار۔ بدری نے کسی وفادار کتے کی مانند دم ہلاتے ہوئے کہا، رجو آپ کے ڈیرے پر پہنچ جائے گی۔ ایک لمحے کو چودھری نے کچھ سوچا، پھر بولا، میں ہاشو کو بھیج دوں گا۔ وہ کتنے بجے تک سو جاتی ہے؟ 10 بجے تک سو جاتی ہے، بدری منمنایا۔ ٹھیک ہے، چودھری نے مطمئن انداز میں کہا، ہاشو 12 بجے آ جائے گا۔ اس کے پاس سنگھانے والا رومال بھی ہوگا۔ کسی قسم کا شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھ گیا جناب۔ وہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اب تم جاؤ اور رات کا انتظار کرو، چودھری نے حکمیہ انداز میں کہا، اور زیادہ فکر نہ کرو، لڑکی صبح تمہیں واپس مل جائے گی، کہیں آگے بڑھا دینا۔ بدری منہ لٹکائے حویلی سے چلا آیا۔ اسی رات پر اسرار انداز میں رضیہ عرف رجو کو چودھری حق نواز کے ڈیرے پر پہنچا دیا گیا۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں ڈیرے پر پہنچنے والی رضیہ کی زندگی کی وہ رات اتنی طویل ہو گئی کہ اسے سحر دیکھنا نصیب نہ ہوئی۔ بدری نے چودھری حق نواز کے خلاف جتنا کھلا ڈلا بیان دیا تھا، اس میں بہت سے عوامل کار فرما تھے۔
اول تو شیر محمد کی دہشت ہی نے اس کا پتا پانی کر دیا تھا، دوسرے میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ سلطانی گواہ بننے کو تیار ہو جائے تو میں کیس کچھ اس نوعیت کا بناؤں گا کہ اسے کم سے کم سزا ہو۔ تیسری اور آخری وجہ یہ تھی کہ بدری چودھری کی بڑھتی ہوئی دست درازیوں سے بھی عاجز آ چکا تھا۔ حق نواز کی حرص و ہوس میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک جانب تو وہ بدری کی آمدنی کا بڑا حصہ ہڑپ کر جاتا تھا اور دوسری طرف اس کے لائے ہوئے ہر دانے پر منہ مار کر اس کے کاروبار کو بھی نقصان پہنچا رہا تھا۔ بدری اپنی کمزور حیثیت کے پیش نظر چودھری سے ٹکر لینے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن جب میں نے اسے یقین دلایا کہ قانون پوری طرح اس کے ساتھ ہے تو وہ تعاون پر تیار ہو گیا۔ میں نے فوری طور پر ایس آئی فدا حسین کو کہ اس کی نوعیت کے پیش نظر پوری صورتحال سمجھا کر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ساہیوال روانہ کر دیا تاکہ ہیڈ کوارٹر سے شہری حدود کے تمام تھانوں کو ہدایت جاری کر دی جائیں کہ وہ جلد از جلد متوفیہ کا پتہ ٹھکانہ معلوم کرنے کی کوشش کریں، جو تقریباً نصف ماہ قبل اچانک گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میں چودھری حق نواز پر پکا ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا، کچھ پرانے حسابات بھی چکانا تھے، اسی لیے میں نے اسے محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ بدری وعدہ معاف گواہ بن کر اس کا کچا چٹھا کھول چکا ہے۔ میں نے چودھری پر یہی ظاہر کیا کہ میرا شک بدری اور ہاشو تک ہی محدود ہے۔ دراصل میں چودھری کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری حاصل کرنے کے بعد ہی اسے چھاپنا چاہتا تھا، اور یہ دوسرے روز ہی ہو سکتا تھا کیونکہ فی الحال بر وقت عدالت تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے حوالدار بہادر علی اور نصف درجن آدمیوں کو ساتھ لیا اور فتح پور روانہ ہو گیا۔ اس وقت آہنی زیورات سے آراستہ بدری بھی ہمارے ہمراہ تھا۔ ہم نے سب سے پہلے بدری کی خانہ تلاشی لی اور اس کی نشاندہی پر متوفیہ کا سامان برآمد کر لیا۔ اکلوتی پوٹلی میں 2 جوڑے کپڑے اور ایڑی والی سینڈل کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ جستی ٹرنک میں ایک لیڈیز گھڑی، سونے کی انگوٹھی، طلائی بالیاں اور ساہیوال سے ملتان تک کا ایک ریلوے ٹکٹ بھی برآمد کر لیا۔ بدری نے شرافت سے اعتراف کر لیا کہ وہ تمام چیزیں متوفیہ رضیہ ہی کی تھیں، جو اس نے رضیہ کو ہاشو کے حوالے کرنے سے پہلے اپنے پاس رکھ لی تھیں۔ اس کے بعد ہم نے ڈیرے کا رخ کیا۔ میں اور حوالدار وردی میں تھے۔ میں نے بدری کے گھر کی طرف جاتے ہوئے صرف حوالدار کو اپنے ساتھ رکھا تھا، باقی نصف درجن سادہ لباس اہلکاروں کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ ڈیرے کے چاروں طرف پھیل جائیں اور ڈیرے سے باہر نکلنے والے ہر شخص کو گرفتار کر لیں۔ وہ تمام مسلح اہلکار تھے اور لڑائی بھڑائی کے ماہر بھی۔ یہاں پہنچتے ہی مخبر جھورے نے مجھے بتا دیا تھا کہ ہاشو اس وقت ڈیرے پر ہی ہے۔ میں نے بدری کو حوالدار کے حوالے کیا، سادہ لباس اہلکاروں کو چوکس رکھنے کی تاکید کی اور کانسٹیبل لیاقت علی کے ساتھ ڈیرے میں داخل ہو گیا۔ کانسٹیبل کبڈی کا بڑا ستھرا کھلاڑی تھا۔ اچانک میری نظر ایک لمبے تڑنگے شخص پر پڑی۔ وہ ایک کمرے سے نکل کر تیزی سے ڈیرے کی پچھلی جانب بھاگا تھا۔ غالباً اس نے میری وردی کی جھلک دیکھ لی تھی۔ وہ خاصا عجلت میں معلوم ہوتا تھا۔ میرے خیال میں وہ ہاشو کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے کڑکدار آواز میں اسے للکارا، اوئے رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا ڈیوٹی ریوالور بھی نکال لیا۔ بھاگنے والوں کے قدموں میں ذرا بھی سستی نہیں آئی۔ اس نے میری دھمکی کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اتنی دیر میں کانسٹیبل لیاقت علی فارم میں آ چکا تھا۔ اس نے مفرور شخص کے پیچھے دوڑتے ہوئے ایک گونجدار بڑک ماری، ہلا اے جوانا، ہوشیار ہو جا۔ میں نے سیٹی بجائی تاکہ باہر والے اہلکار ہوشیار ہو جائیں۔ اس وقت تک مفرور ڈیرے کی عقبی دیوار کے پاس پہنچ چکا تھا۔ وہ دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ لیاقت علی نے اسے کھینچ کر نیچے گرا دیا۔ گرنے والا سنبھل کر اٹھا۔ لیاقت نے اچھل کر اس کی کمر میں کینچی ڈالنا چاہی، لیکن وہ دراز قد دیوزاد کچھ زیادہ ہی پھرتیلا ثابت ہوا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ہاشم عرف ہاشو ہی تھا اور وہ بڑے جوڑ کا ایک مانا ہوا پہلوان بھی تھا۔ ہاشو برق رفتاری سے اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ نتیجے میں لیاقت علی چاروں خانے چت زمین پر پڑا تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہاشو نے ڈیرے کے باغ کی جانب دوڑ لگا دی۔ میں نے اس کے قدموں میں فائر کر دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے لڑکھڑایا۔ اسی دوران میں سادہ لباس اہلکاروں نے اسے قابو کر کے بے بس کر دیا۔ کانسٹیبل لیاقت علی بھی فوراً وہاں پہنچ گیا۔ اپنے داؤ کی ناکامی کا بدلہ اس نے اس طرح لیا کہ ہاشو پر لاتوں اور گھونسوں کی برسات کر دی۔ میں نے ہاشو کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنا دی۔ وہ زخمی سانپ کی مانند پھنکارنے لگا۔
میری ہتکڑی کھول دے تھانے دار، ورنہ بہت پچھتائے گا۔ میں نے اس کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، بکواس بند کروئے جن کی اولاد، نہیں تو مار مار کر باندر بنا دوں گا ابھی۔ او امام خان، لیاقت علی نے اس کی پنڈلی پر ایک زوردار ٹھڈا مارا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ میرا نام ہاشو ہے، وہ سینہ تان کر بولا۔ میں چودھری حق نواز کا خاص بندہ ہوں، کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں۔ تمہارے چودھری کی تو میں… لیاقت علی نے اسے ایک ناقابل اشاعت گالی سے نوازا۔ میں نے کہا، اوے حرامزادے، سارے انسان تو اللہ کے بندے ہیں اور تو چودھری کا بندہ ہے؟ حوالدار نے گرا لگائی، او ملک صاحب، اس باگڑ بلے کا مطلب دوسرا ہے۔ وہ کیا بہادر علی؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ وہ بولا، چودھری حق نواز اس کی گھر والی ہے اور یہ اس کا بندہ ہے۔ سب لوگ کہہ مار کر ہنس پڑے۔ گاؤں دیہات میں شوہر کو خاوند، خصم، گھر والا کے علاوہ بندہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہاشو اپنی درگت اور گرفتاری پر تل ملا رہا تھا۔ حوالدار کے اس تبصرے پر اس نے مغلظات بکنا شروع کر دی۔ میں نے اس کی بکواس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے 2 ہٹے کٹے سپاہیوں کے حوالے کیا اور ڈیرے کی خانہ تلاشی میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے کامیابی حاصل ہو گئی۔ ایک کمرے کی چھت کی کڑیوں میں سے مجھے ایک چھوٹی سی گٹھڑی مل گئی۔ میں نے فوراً گٹھڑی کو کھلوایا۔ اس میں ایک پھولدار سرخ قمیض، ایک سفید شلوار اور کالا دوپٹہ موجود تھا۔ یہی وہ لباس تھا جو ڈیرے پر پہنچنے سے قبل متوفیہ نے زیب تن کر رکھا تھا۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوئی کہ واردات کے سب سے بڑے ثبوت کو ضائع کرنے کے بجائے چھت میں چھپانے کی کوشش کیوں کی گئی تھی۔ بہرحال حد سے زیادہ پراعتماد مجرموں میں سے بعض اوقات ایسی حماقتیں سرزد ہو ہی جاتی ہیں۔ ہم ڈیرے سے باہر نکلے تو چودھری حق نواز ہمارے استقبال کے لیے موجود تھا۔ چودھری کی CID خاصی فعال تھی۔ علاوہ ازیں میں نے ہاشو کو روکنے کے لیے جو فائر کیا تھا اس کی آواز بھی پورے گاؤں نے سنی ہوگی۔ چودھری کے پیچھے اس کے حواریوں کے علاوہ گاؤں کے کئی افراد بھی موجود تھے۔ میں نے فاتحانہ نظروں سے چودھری کو دیکھا اور کہا، چودھری، میرے دونوں مطلوبہ بندے قانون کی حراست میں آ چکے ہیں۔ میں نے دونوں بندوں پر دانستہ زور دیا تھا تاکہ چودھری ہوشیار نہ ہو جائے۔ ملک جی، تم چودھری حق نواز کی قوت سے پوری طرح واقف نہیں ہو، وہ پرغرور انداز میں بولا۔ کل تک یہ دونوں بندے اپنے گھروں میں ہوں گے۔ میں پہلی فرصت میں DC سے ملوں گا۔ تم DC کے پاس جاؤ یا گورنر کی خوشامد کرو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں کہا، میں نے پکے ثبوت حاصل کر لیے ہیں ان دونوں کے خلاف۔ بدری کے گھر سے رضیہ اسی ڈیرے پر پہنچی تھی اور اس ڈیرے پر ہی اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ اب یہ دونوں پھانسی کے پھندے پر لٹکیں گے۔ وہ بولا، یہ بھول ہے تمہاری، مجرموں کو عدالت سزا سناتی ہے، تھانے دار نہیں۔ میری بہت دور تک پہنچ ہے، بڑے بڑے ججوں سے میرے دوستانہ مراسم ہیں۔ میں اپنے بندوں کی رہائی کے لیے قابل سے قابل وکیل کر سکتا ہوں۔ ویسے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ DC کے ایک دبکے پر تمہارا تھانہ ہل کر رہ جائے گا۔ تم اپنی وردی کی فکر کرو جو اب اترنے والی ہے۔ میری ایک بات یاد رکھنا چودھری، میں نے تند لہجے میں کہا، میں نے کبھی قانون کی اس وردی پر مان نہیں کیا۔ عزت اور ذلت دینے والی خدا کی ذات ہے، میں بھی اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور ہر وقت استعفیٰ اپنی جیب میں رکھتا ہوں۔ DC کا ڈراوا کسی اور کو دینا۔ وہ قدرے نرم پڑتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، تم اپنا شوق پورا کر کے دیکھ لو، لے جاؤ میرے بندوں کو تھانے۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے کہا، میں ہاشو سے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ خلاف اصول بات تھی، میں چاہتا تو چودھری کی خواہش کو رد کر سکتا تھا، لیکن میں اسے مکمل اندھیرے میں رکھنا چاہتا تھا، اس لیے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اجازت دے دی۔ میں کل سے پہلے چودھری کو چھیڑنا نہیں چاہتا تھا۔ جو بات کرنی ہے جلدی کر لو چودھری، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے یہ تمہاری اپنے پالتو کتے سے آخری ملاقات ہو۔ وہ گھور کر مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، کیا تھانے میں پھانسی گھاٹ بھی بنوا لیا ہے تم نے؟ میں نے کہا، میرے تھانے کا ڈرائنگ روم کسی پھانسی گھاٹ سے کم نہیں چودھری، وہاں پہنچ کر تو بڑے بڑے سورماؤں کی چیں بول جاتی ہے۔ یہ تیرا ہاشو پہلوان تو ایک رگڑے کی مار نہیں ہے۔ وہ میرے انداز گفتگو پر سلگ کر رہ گیا، پھر مجھے نظر انداز کرتے ہوئے ہاشو سے سرگوشی کرنے لگا۔ ہاشو میری جانب دیکھتے ہوئے اسبات میں سر ہلانے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ چودھری اسے کون سی پٹی پڑھا رہا تھا۔ یقیناً وہ اسے تسلی دلاسا دے رہا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اپنی زبان نہ کھولے، وہ بہت جلد اسے چھڑا لے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم موضع فتح پور سے اپنے قصبے کی جانب روانہ ہو گئے۔
میں نے بدری کو واپس حوالات میں بھیج دیا۔ جب سے بدری نے تعاون شروع کیا تھا میں نے اس کی بیوی اور نام نہاد ماں نذیرہ کو بھی اسی کی حوالات میں ڈلوا دیا تھا اور ان پر ہر قسم کے تشدد کے دروازے بند کر دیے تھے۔ ہاشو کو میں نے ہیڈ کانسٹیبل شیر محمد کے حوالے کرتے ہوئے کہا، شیر محمد، تمہارے لیے نئی خوراک آ گئی ہے، اب تو خوش ہونا۔ ست بسم اللہ جی ملک صاحب۔ خوشی سے اس کی باچھیں کھل گئیں۔ میں نے کہا، شیر محمد، ہاشو اکھاڑے کا مانا ہوا پہلوان ہے، لیکن تھانے میں پہلی مرتبہ آیا ہے، اس کو تھانے کے آداب سکھانا پڑیں گے۔ آپ فکر ہی نہ کریں جناب، وہ معنی خیز انداز میں مسکرا دیا۔ میں پہلوان جی کے آرام کا خاص خیال رکھوں گا، یہ ہماری مہمان نوازی کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، میں جی جان سے ان کی سیوا کروں گا۔ ہاشو ہماری بات چیت سے ہراساں نظر آ رہا تھا۔ شیر محمد نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا، چلو پہلوان جی، ذرا تھانے کے اکھاڑے کا بھی معائنہ کروا دوں، یہاں بڑی وکھری ٹائپ کے دنگل ہوتے ہیں۔ میں نے گھر جانے سے پہلے تھانے کے عملے کو ہدایت کر دی کہ باہر کے کسی آدمی کو حوالاتیوں سے ملنے نہ دیا جائے، خاص طور پر ہاشو سے۔ چودھری یا اس کا کوئی بھی ہرکارہ آئے تو اسے ٹال دیا جائے۔ دوسرے روز میں پوری تیاری کے ساتھ چودھری حق نواز کی حویلی پر پہنچ گیا۔ میرے ساتھ ASI عبد الرحمان کے علاوہ 2 سینئر کانسٹیبل بھی تھے۔ جب چودھری کو پتہ چلا کہ ہم اسے گرفتار کرنے آئے ہیں تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس وقت چودھری کا غیظ و غضب دیکھنے کے لائق تھا۔ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے تھانے دار، وہ غصیلے لہجے میں بولا۔ تم نے چودھری حق نواز کے قہر کو آواز دے کر اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ میں نے کہا، میں صرف خدا کے قہر سے ڈرتا ہوں چودھری، جو سچا حق نواز ہے۔ تمہارے جیسے چودھری حق نواز تو میرے موضوع میں رہتے ہیں۔ میرے اس لہجے پر وہ آتش زیر پا ہو گیا۔ میں اپنے سامنے اونچی آواز میں بولنے والی زبان کی گدی کھچوا دیتا ہوں۔ تم 2 منٹ کے اندر نکل جاؤ یہاں سے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا چودھری، میں پوری حویلی کی تلاشی لیے بغیر نہیں ٹلوں گا، میں نے سخت لہجے میں اسے یاد دلایا۔ اور تم کتنے بد لحاظ ہو کہ 2 منٹ میں نکل جانے کو کہہ رہے ہو۔ اوہو، وہ استہزائیہ انداز میں بولا، تو تم سرچ وارنٹ کے ساتھ آئے ہو؟ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، میں اپنی تلاشی مکمل کر چکا ہوں چودھری، اب تمہاری ضرورت ہے، اور تمہاری گرفتاری کے لیے میرے پاس عدالت کا جاری کردہ وارنٹ موجود ہے۔ کہاں ہے؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکل گیا۔ میں نے اپنی جیب سے گرفتاری کا وارنٹ نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کی چودراہٹ کو جو ابال آ گیا تھا وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ معتدل لہجے میں پوچھنے لگا، کس سلسلے میں گرفتار کرنے آئے ہو مجھے؟ میں نے کہا، سلسلہ وہی پرانا ہے، مجھے متوفیہ رضیہ عرف رجو کے اصلی قاتل کی تلاش ہے۔ اس نے بگڑے ہوئے لہجے میں پوچھا، میرا اس قتل سے کیا تعلق؟ تعلق بھی پتہ چل جائے گا چودھری، میں نے اسے نگاہوں میں تولتے ہوئے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، یہ تعلق داری کی باتیں تمہاری حویلی کی بیٹھک میں نہیں ہو سکتی، اس کے لیے ہمارے تھانے کا ڈرائنگ روم زیادہ مناسب رہے گا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، شکستہ لہجے میں بولا، آپ نے بدری اور ہاشو کو رضیہ کے کیس میں گرفتار کر رکھا ہے۔ وہ صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے فوراً تم سے آپ پر اتر آیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے گرفتار کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے روبدار لہجے میں کہا، چودھری، سیدھی طرح گرفتاری دے رہے ہو یا پورے پنڈ کے سامنے ذلیل ہو کر جانا چاہتے ہو؟ اس کے جاگیردارانہ خون نے تھوڑا سا جوش مارا اور وہ مجھے ایک مرتبہ پھر اپنے تعلقات کی دھمکیاں دینے لگا، لیکن میں اس کی تڑیوں سے مروب نہ ہوا اور ASI سے کہا کہ فوراً چودھری کو ہتکڑی پہنا دے۔ چودھری خوشامد پر اتر آیا اور اپنی دولت کی نمائش کرنے لگا۔ 1 منٹ رک جائیں ملک صاحب۔ اب اسے یہ بھی یاد آ گیا کہ تھانے دار کو ملک صاحب کہنا کتنا ضروری ہے۔ 1 منٹ بس۔ ASI نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، تم نے سنا نہیں عبد الرحمان، میں نے کیا کہا ہے؟ آپ میری بات تو سنیں ملک صاحب۔ وہ ملتجی انداز میں بولا، میں آپ کی ہر خدمت کرنے کو تیار ہوں، آپ بہت بڑے تھانے دار ہیں، چاہیں گے تو معاملہ اسی بیٹھک میں ختم ہو جائے گا، گرفتاری کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ مثلاً تم میری کیا خدمت کرنا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، آپ جو کہیں گے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ میں نے نفرت آمیز لہجے میں کہا، کان کھول کر سن لو حق نواز، میں نے کبھی لاشوں کا کاروبار نہیں کیا، یہ میرے پیشے کا حصہ نہیں ہے۔ او دیکھو نا جی، مرنے والے تو مرتے ہی رہیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، پولیس کی نوکری میں آخر آپ کو ملتا ہی کیا ہوگا؟ آپ جو مانگے میں آپ کو دینے کو تیار ہوں، 10,000، 20,000،
مجھے اس کی بےہودگی پر غصہ تو بہت آیا، لیکن میں پی گیا اور تپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، اس کا مطلب ہے تم رضیہ کے قتل کا اقرار کرتے ہو؟ وہ گڑبڑا گیا، پھر سنبھل کر بولا، میرا یہ مطلب نہیں تھا جناب، رضیہ کو تو میرا مطلب ہے میں تو اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے آپ کو پیشکش کر رہا ہوں۔ تھوڑے وقفے سے اس نے کہا، وہ بے گھر بے سہارا لڑکی تھی، کوئی آگے پیچھے تو تھا نہیں اس کا، مٹی ڈالیں اس سارے معاملے پر۔ میں نے کہا، متوفیہ نہ تو بے گھر تھی اور نہ ہی بے سہارا، ہم نے اس کے والی وارثوں کا ڈھونڈ نکالا ہے، کل تک وہ بھی یہاں پہنچ جائیں گے، اور رہی بات مٹی ڈالنے کی، تو مٹی تو اب تمہاری قبر پر ڈلے گی، اور تمہارے ساتھ ان دونوں کی قبروں پر بھی جنہوں نے اس ہرما نصیب کی عصمت کو تار تار کیا تھا۔ وہ اچانک صدیوں کا بیمار نظر آنے لگا، کمزور سے لہجے میں بولا، آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میرا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلق نہیں ہے تو پھر ڈرنا کیسا؟ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، تمہارے چہرے پر مردنی کیوں چھائی ہوئی ہے؟ قصہ مختصر، ہم اونچے شملے والے فنے خاں چودھری کو ہتھ کڑی پہنا کر تھانے لے آئے۔ چودھری نے اتنی آسانی سے گرفتاری نہیں دی تھی، ہتھ کڑی پہننے سے پہلے اس نے بڑا ادھم مچایا تھا، تاہم ان تفصیلات کا تذکرہ غیر ضروری اور سامعین کا وقت کا ضیاع ہوگا۔ اسی روز مجھے ایک ضروری معاملے کے سلسلے میں میاں چنو جانا پڑ گیا، اس لیے ہاشو سے پوچھ گچھ نہ کر سکا۔ میں نے چودھری حق نواز کو حوالدار بہادر علی کی تحویل میں دیتے ہوئے تاکید کی، بہادر علی یہ اپنے پنڈ کے بہت وڈے اور ٹیکے دار چودھری ہیں، انہیں پورے اہتمام و احتشام کے ساتھ 7 توپوں کی سلامی دو، باقی بات چیت میں کل کروں گا۔ 9 گرفتار شدگان کو جب تھانے میں لایا جاتا ہے تو ابتدائی کارروائی کے طور پر انہیں پوچھ گچھ کے کمرے میں بچھی ہوئی چٹائی پر اوندھا لٹا کر ان کی تشریف پر 7 چھتر رسید کیے جاتے ہیں، یعنی ان کا استقبال 7 توپوں کی سلامی سے کیا جاتا ہے۔ یہ نصف صدی پہلے کی باتیں ہیں، آج کل پولیس کی تفتیش میں تھوڑی بہت تبدیلی سننے میں آئی ہے۔ دوسرے روز میں سپہر کے وقت تھانے میں پہنچا تو 2 اہم خبریں میری منتظر تھیں۔ اول، ایس آئی فدا حسین ساہیوال سے سرخرو لوٹا تھا، متوفیہ رضیہ کے ورثاء کا پتہ چل گیا تھا۔ ایک تھانے میں متوفیہ کی گمشدگی کی رپورٹ کوئی 18-19 روز پہلے درج کروائی گئی تھی۔ ساہیوال سے متوفیہ کا شوہر صفدر حسین اور بھائی شوکت علی بھی ایس آئی کے ساتھ ہی چلے آئے تھے۔ دوسری اہم اطلاع یہ تھی کہ حوالاتی ہاشو نے رضیہ کے قتل کا اعتراف کر لیا تھا۔ یہ واقعی چونکا دینے والی خبر تھی۔ میں نے فوراً ہاشو کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ہاں بھائی ہاشو پہلوان، میں نے اسے کڑے تیوروں سے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تو تم نے قتل کیا تھا رضیہ کا؟ وہ مسکین صورت بنا کر بولا، تھانے دار صاحب، جب سے آپ نے چودھری صاحب کو رضیہ کے قتل کے سلسلے میں گرفتار کیا ہے، اس وقت سے میرا ضمیر مسلسل مجھے ملامت کر رہا ہے، اس لیے میں نے سچ کا اقرار کر کے اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کر لیا۔ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کوئی بے گناہ پھانسی چڑھے۔ رجو کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ میں اپنی کرسی سے اٹھ کر ہاشو کے پاس آیا، تھوڑی دیر تک اسے گھورتا رہا، پھر ایک تماچا اس کے گال پر رسید کرتے ہوئے کہا، تخم نا تحقیق، مجھے بے وقوف سمجھتے ہو؟ وہ ہکا بکا مجھے دیکھنے لگا۔ جناب میں نے ایک اور تماچا اس کے گال پر جڑ دیا، پھر تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، تم کیا سمجھتے ہو میں تمہاری بات کا یقین کر لوں گا؟ تم اپنے چودھری کو بچانے کے لیے قربانی کا بکرا بننا چاہتے ہو؟ یہ پٹی تمہیں چودھری نے پڑھائی ہوگی، اور ساتھ یہ بھی یقین دلایا ہوگا کہ وہ عدالت سے تمہاری ضمانت کروا لے گا۔ اچانک مجھے ایک خیال آیا، میں نے حوالدار سے پوچھا، بہادر علی، کیا ہاشو اور چودھری کو ایک ہی حوالات میں رکھا گیا ہے؟ نہیں جناب، دونوں الگ الگ کمرے میں ہیں۔ میں نے کہا، مجھے شک ہے کہ ان دونوں کی گزشتہ رات بات چیت ہوئی ہے، فوراً تحقیق کر کے مجھے بتاؤ، ابھی اور اسی وقت۔ یس سر۔ بہادر علی سلوٹ مار کر باہر نکل گیا۔ میں ہاشو کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کیوں ہوئے چودھری کے پٹھو، رات تمہاری ماں کے خصم نے کیا سبق پڑھایا ہے تمہیں؟ جناب، چودھری صاحب نے تو مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ رونی صورت بنا کر بولا، میں تو اپنے ضمیر کی آواز۔ بکواس بند کرو اے خبیث انسان، میں نے اس کے پیٹ پر لات رسید کی۔ اس وقت تمہارا ضمیر قبرستان میں سو رہا تھا جب آدھی رات کو تم بدری کے گھر سے رضیہ کو چودھری کے ڈیرے پر لے کر آئے تھے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی جناب، وہ مصنوعی ندامت چہرے پر سجا کر بولا۔ اس وقت میں شیطان کے قابو میں تھا، رضیہ کو رومال سنگھا کر ڈیرے پر لے آیا، پھر اسے برباد کر کے دریا میں پھینک دیا۔ اللہ کرے مجھے جلد از جلد پھانسی ہو جائے۔
پھانسی تو ہوگی لیکن تمہارے چودھری کو، تمہیں نہیں۔ میں نے چٹانی لہجے میں کہا، تم لمبی مدت کے لیے جیل جاؤ گے، چودھری کی وفاداری تمہارے کسی کام نہ آ سکے گی۔ اسی وقت حوالدار نے آ کر بتایا، ملک صاحب، ہمارے تھانے میں بھی ایک کانسٹیبل چودھری کا پٹھو نکل آیا ہے۔ تنویر احمد نے رات پچھلے پہر دونوں کی مختصر سی ملاقات کروائی تھی۔ ہمارے ملک کے دوسرے محکموں کی طرح پولیس میں بھی کالی بھیڑوں کی کمی نہیں ہے۔ میں نے حوالدار سے پوچھا، تنویر احمد کانسٹیبل اس وقت کہاں ہے؟ جناب، ابھی وہ تھانے میں نہیں ہے، حوالدار نے بتایا۔ وہ جیسے ہی آئے میرے کمرے میں بھیج دینا۔ بہتر جناب۔ میں نے ہاشو سے پوچھا، بدبودار لاش، اب تم کیا کہتے ہو؟ وہ کچھ نہیں بولا، سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، تم اگر چاہو بھی تو یہ قتل کا الزام اپنے سر پر نہیں لے سکتے۔ تم نے ابھی بتایا ہے کہ رضیہ کو برباد کر کے بعد میں تم نے دریا میں پھینک دیا تھا۔ اگر تم نے واقعی ایسا کیا ہوتا تو ہرگز یہ بیان نہ دیتے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے یہ بات کھل چکی ہے کہ اس قیامت خیز رات میں متوفیہ 3 سفاک درندوں کی درندگی کا نشانہ بنی تھی، اور اسی ظلم و ستم کی تاب نہ لا کر اس نے جان دے دی تھی۔ بتاؤ، اگر وہ درندہ تم ہی تھے تو باقی 2 شیطان کون تھے؟ وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ میں نے اسے دوبارہ حوالات میں بھیج دیا۔ اگلے روز میں نے انہیں عدالت میں پیش کر کے 7 روزہ ریمانڈ حاصل کر لیا۔ اس دوران میں چودھری کو پتہ چل چکا تھا کہ بدری ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن چکا ہے، لیکن وہ خود گردن تک اپنے گناہ کی دلدل میں دھنس چکا تھا، اس لیے بدری کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ ریمانڈ کے دوران میں ہاشو کی زبان بھی کھل گئی۔ اس نے نہ صرف بدری کے انکشافات کی تصدیق کر دی بلکہ چودھری کے دیگر 2 ساتھیوں کے نام بھی بتا دیے۔ ان دونوں کا تعلق نارنگ منڈی ضلع شیخوپورہ سے تھا۔ 2 دن بعد ان دونوں رانا ظفر علی اور ملک خدا بخش کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہاشو اس معاملے میں صرف اس حد تک ملوث تھا کہ اس نے رضیہ کو بدری کے گھر سے ڈیرے تک پہنچایا تھا، اور بعد ازاں جب متوفیہ ان حیوانوں کی ہوس کا شکار ہو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تو ہاشو نے اسے بے رحمی کے ساتھ برہنہ تن حوالہ دریا کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور ہر عورت کی بربادی میں کسی مرد کا ہاتھ، لیکن میرا تجربہ بتاتا ہے کہ زیادہ تر کامیاب افراد کی زندگی میں دوسروں کے مثبت تعاون کے علاوہ ان کی ذاتی لیاقتوں کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ اسی طرح اکثر افراد کی تباہی و بربادی کا دار و مدار دوسروں کے منفی کردار کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی حماقتوں پر بھی ہوتا ہے۔ دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ گرم دودھ کا چھالا تو ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر چھاچھ اپنی ٹھنڈک سے بے خبری میں جو چھالا ڈالتی ہے اس کی سوختی قلب و روح کو آزار بنا دیتی ہے۔ رضیہ عرف رجو دودھ کی جلی ہوئی تھی، لیکن بے خبری میں چھاچھ کو پھونکنا بھول گئی اور نذیرہ کی باتوں میں آ کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ نذیرہ نے اپنی مصنوعی محبت کا مرہم رضیہ کے زخموں پر رکھ کر اس کے اندرون کو آبلہ زار بنا دیا۔ میں نے چالان اتنا مضبوط تیار کیا تھا کہ چودھری اینڈ کمپنی کی بریت کے امکانات بالکل نہیں تھے۔ پھر بدری اور ہاشو کے بیانات سراسر ان کے خلاف جاتے تھے۔ کوئی 2 سال تک سیشن کورٹ میں یہ مقدمہ چلتا رہا۔ ابتدائی چند پیشیوں کے بعد ہی عدالت نے ہاشو اور بدری وغیرہ کو معمولی سزائیں سنا دیں۔ البتہ 2 سال بعد سیشن کورٹ نے چودھری حق نواز، رانا ظفر علی اور ملک خدا بخش کو سزائے موت سنا دی۔ چودھری نے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کر دی۔ کچھ عرصے بعد ہائی کورٹ نے ان تینوں کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا۔ چودھری حق نواز اور اس کے دوستوں کا یہ کوئی پہلا جرم نہیں تھا، بلکہ وہ ایک عرصے سے اسی نوعیت کے اور دوسری اقسام کے جرائم کا ارتکاب کرتے چلے آ رہے تھے۔ وہی بات ہے کہ اللہ کی رسی جتنی دراز ہے اس کی پکڑ اور جکڑ اتنی ہی مضبوط اور فیصلہ کن ہے۔ دست قدرت کی گرفت میں جس کی گردن آن پھنستی ہے، پھر اسے دنیا کی کوئی قوت نہیں بچا سکتی۔ قانون قدرت کے ساتھ کھل کھلا کر مذاق کرنے والے دیدہ دلیروں کا انجام ایسا ہی حسرتناک اور بھیانک ہوا کرتا ہے۔